السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید سے 2 دن پہلے جب حیدرآباد اپنی خوشیوں کو منانے کا ارادہ کر رہا تھا اور اپنی خوشیوں کی تیاری کر رہا تھا، وہیں حیدرآباد کے صنعت نگر میں ایک ایسی واردات انجام دی گئی جس نے سارے حیدرآباد کو ہلا کر کے رکھ دیا اور ہندوستان کے کونے کونے میں اس واردات کی چرچا ہونے لگی۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس معصوم 8 سالہ واحد کی کہ جس کا بے دردی کے ساتھ ایک ٹرانسجنڈر نے قتل کر دیا۔ قتل کی وجوہات جب آپ سنیں گے تب آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ حالانکہ پولیس نے اس مسئلے میں ابھی کسی قسم کا انکشاف نہیں کیا ہے، پولیس کی جانب سے سٹیٹمنٹس نہیں دیے گئے ہیں، پریس میٹس ابھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی جو ابھی تک اطلاعات جو سورسز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ قتل جو بچے کا کیا گیا ہے وہ کسی ایک جادو کو حاصل کرنے کے لیے، کسی شکتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ میرے پیچھے یہاں پر مکان ہے اس معصوم لڑکے کا، 8 سالہ عبدالواحد خان کا۔ یہ دراصل پوری واردات ہے عید سے 2 دن پہلے کی، جب اپنے والد کے ہمراہ وہ اسکول سے واپس آتا ہے۔ تقریباً 4:30 پونے 5 کا وقت تھا۔ بچہ اسکول سے اپنے والد کے ساتھ آتا ہے، اپنے والد کے ساتھ آنے کے بعد بچے کو گھر پہ ڈراپ کیا جاتا ہے اور بچہ گھر میں چلا جاتا ہے، اور پھر تقریباً 5 کے قریب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچہ کیونکہ روزہ دار بھی رہا ہے اور بچہ پوری نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے، وہ بچہ مسجد کو جانے کے لیے نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد سے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ جب گھر والے تلاش کرتے ہیں، کافی دیر ہو جاتی ہے، تلاش کرنے کے بعد ایک سی سی ٹی وی کیمرہ قریب میں موجود ہوتا ہے۔ اس سی سی ٹی وی کیمرے کو چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ مسجد کی جانب گیا، لیکن وہاں پر سے عمران نامی ٹرانسجنڈر نے اس بچے کو یہاں پر کھینچ لایا، اس بچے کو کچھ بتا کر کے لایا۔ اسی راستے سے وہ لے کر کے آیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پر اس کا مکان ہے۔ بچے کو لے کر کے وہ یہاں سے آیا اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں جو سارا ریکارڈ ہوا، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں موجود ہے۔ وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دکھا کہ بچہ جو ہے اس مکان میں جا رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ موجود تھا، لیکن اطلاعات یہ ملی ہیں کہ اس کیمرے کو پہلے ہی اس کی جانب سے توڑ دیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ پہلے سے تھا کہ وہ کسی قسم کا کرائم کرے گا، اور چونکہ اس دن چاند کی 28 تاریخ تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ان عملیات میں یقین رکھتے ہیں اور جو شیاطینی طاقتوں میں یقین رکھتے ہیں، وہ اس دن کو ان کے لیے بہت اچھا مانتے ہیں اور اس دن کچھ غیر غلط کام انجام دیتے ہیں۔ بچہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر سے اس دروازے میں سے جب بچہ داخل ہوتا ہے، اس کے بعد سے بچہ نہیں ملتا ہے۔ گھر والے تلاش کرتے ہیں، پولیس میں کمپلین کرائی جاتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اسی دروازے سے اندر گیا تھا لیکن باہر نہیں نکلا۔ پوچھ تاچھ کرنے پر وہ بتاتا نہیں ہے، لیکن جب اسے پی ایس لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ایک آٹو والے کو بلایا جاتا ہے، وہ آٹو والا تمام باتیں بتاتا ہے کہ اس بچے کی نعش کو ایک باکس میں، ایک بکیٹ میں ڈال کر کے ایک نالے میں پھینک دیا گیا۔ وہ نالہ یہاں سے کافی قریب ہے اور وہاں پر اسے پھینک دیا گیا ہے، اور یہ ساری واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو چکی تھی۔ دوستو، جس انداز سے اس معصوم کا قتل کیا گیا، اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کے جسم کا ایک ایک پرزہ پرزہ الگ ہو جائے گا۔ اس قسم کی درندگی، اس قسم کی شیطانیت کے ساتھ اس معصوم کا قتل انجام دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس مکان میں بستی کی عوام غصے میں آتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اور اس مکان میں توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہے، اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی اطراف میں موجود تھے جو اس مقام سے فرار اختیار کر لیے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ بستی کے لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر حال ہی میں بنا، پہلے وہ ٹرانسجنڈر نہیں تھا، اور وہ 2-3 سال کا کچھ عرصہ ہوا ہوگا یا اس سے زیادہ کا وقت ہوا ہوگا اسے اپنا جنڈر چینج کر کے۔ اب وہ کیوں بنا تھا، کس وجہ سے بنا تھا، اور پھر 28 تاریخ کو اس معصوم کا قتل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ پولیس اس پورے مسئلے میں فیر انویسٹیگیشن کرے، نہ صرف انویسٹیگیشن کرے بلکہ فاسٹ ٹریک کورٹ میں اس کیس کو اتنی تیزی سے چلایا جائے کہ اسے پھانسی کی سزا تک ملنی چاہیے۔ جو سیویرٹی رہی ہے، جس انداز سے میں بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ان کے گھر والوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ اس محلے میں بچے باہر نکلنے کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ صرف اس محلے میں بلکہ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں اس واردات کے بعد سے کہ بھئی اب اپنے بچوں کو اگر پڑوسی پر بھی اعتماد نہ کیا جائے، بچہ اپنے گھر سے بھی نہ نکلے تو پھر بچہ جائے کہاں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے نکل کے اپنے اطراف کناف میں کھیلتے ہیں، پڑوسیوں کے مکانات میں جاتے ہیں، لیکن آج کا وقت یہ آ چکا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے مکان سے بھی باہر اگر نکالتے ہیں تو آپ کو اپنی نگرانی میں نکالنا ہوگا۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا جس کی حالت روزے میں شہادت ہو گئی؟ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ ان کی ڈیمانڈ مسلسل ہے، یہ لوگ ایک ہی
مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی بچے کا قصور نہیں تھا. اب ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی کئی وارداتیں اور بھی انجام دی ہوں گی. اگر کہیں اور بچے مسنگ ہیں تو پولیس اس پر بھی انویسٹیگیشن کرے, نہ صرف اس علاقے میں بلکہ کہیں اور علاقے میں. کیا ان کا پورا ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے یہ, یا پھر یہ تنہا کام کر رہا تھا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بستی والوں کا بتانا ہے کہ اس طرح کی معاملات میں پہلے ملوث نہیں تھا, لیکن 2-3 سال سے وہ ٹرانسجنڈر بنا ہے اور تب سے کچھ الگ قسم کی حرکات کرتا ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ اگر یہ ان کا کوئی سیل ہے, اگر ان کا کوئی آرگنائزیشن ہے, تو اس آرگنائزیشن پر بھی نظر رکھے. اور کیوں اتنے دن سے کسی ٹرانسجنڈر نے اس واردات کو کنڈیم نہیں کیا, یہ سوال بھی بنتا ہے. کیا اس واردات کو لے کر کے, جو میں انسانوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کہ اگر کوئی گھوڑا بھی رہے گا اگر, یا کوئی بکری بھی رہے گی, تو اس کا بھی دل لرز جائے گا اس واردات کو سننے کے بعد؟ اور کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. حیدرآباد کے صنعت نگر سے میں حبیب مسعود. ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ اس محلے کی اگر آپ خصوصیات دیکھیں گے, اس محلے کا اگر آپ اتحاد دیکھیں گے, تو اس معصوم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد لوگوں نے عید منانے کا تک ارادہ نہیں رکھا. جب حیدرآباد خوشی منا رہا تھا, سارا ملک خوشی منا رہا تھا عید کی, تو اس بستی میں غم و ماتم کا ماحول پھیلا ہوا تھا. ہر کوئی اس معصوم کے قتل پر افسردہ تھا. نہیں پہنا, نئے نئے کپڑے تک لوگوں نے نہیں پہنے, اور اس معصوم کے لیے لوگوں نے اپنی عید قربان کر دی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. کینڈل مارچ 2 روز پہلے نکالا گیا, کل کینڈل مارچ نکالا گیا, اور سارے لوگوں نے مل کر کے ایک ہی مطالبہ کیا کہ انہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ وہ اکیلا نہیں, جتنے اس میں ملوث ہیں, A1 کو سزا ملتی ہے, A2 کو, ویسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جتنے لوگ ہیں, اگرچہ وہ یہاں سے پارسل بھی لے جاتا تھا, اگرچہ وہ یہاں سے بیگ لے جانے میں بھی اس نے ہیلپ کی ہے, تو اسے بھی, وہ بھی اس کرائم میں برابر کا شامل ہے, اسے بھی سزا ضرور ملنی چاہیے. پرانے شہر چار مینار کے دامن میں النظام فرنیچر, جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میرج سیٹ وتھ الماری اور میٹریس, جس میں ہوں گے 10 آئٹمز, جس کی قیمت ہے 29,999 روپے. اس کے علاوہ 15 آئٹمز میرج سیٹ 37,999 روپے. وہیں 20 آئٹمز والے میرج سیٹ کی قیمت ہے 64,999 روپے. تو دیر نہ کریں, جلد ہی تشریف لائیں. النظام فرنیچر, سید علی چبوترا, عالیہ آباد, روبرو بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹریولز, حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 8686171786 اور 8686121786.